مسجد میں یہ میری میں جماعت امریکہ کے آئی ہے، امریکہ سے ساتھی لاس اینجلس، میں خود لاس اینجلس گیا ہوں امریکہ میں، وہاں سے آیا ہے امریکہ سے، ابھی میری میں ہے، ادھر نہیں آئے چھیلنے کے لیے 3 امریکہ کے ساتھی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں 2 مسجدیں تھیں، ابھی چند سال ہو گئے تبلیغ کے برکت سے 40 مسجدیں بن گئی۔ فرانس میں 1 مسجد نہیں تھا، ابھی 4,500 مسجد۔ یہ نقل و حرکت کی برکت، یہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ مولانا جمشید صاحب علماء کے بیان میں رائمنڈ میں سال لگائی، علماء کا جوڑ تھا، اس میں فرمایا کہ ہماری ایک جماعت افریقہ ملک میں جا رہی تھی، عیسائی تھے۔ کل ایک جیسے میں بتاؤں مثلا بلیٹنگ میں جا رہی ہے، ایسے بتاتا ہوں، وہاں کی آبادی 40,000 ہے، کتنا؟ وہ عیسائی تھے، کل جماعت جا رہی ہے یہاں سے، تو انہوں نے رات کو خواب دیکھا کہ آسمان میں سے آگ آ رہا ہے، اس میں کچھ آدمی ہے، یہ قصبے والے کو کہتا ہے کہ یا مسلمان ہو جاؤ یا یہ آگ تمہیں جلا کر رکھی۔ گھبرا گئے، صبح کو اٹھے، ایک کہتا ہے دوسرا، سب نے یہ خواب دیکھا تھا۔ جب 8-9 بجے کا ٹائم ہو گیا، پاکستانی جماعت کندھے بستروں میں وہاں داخل ہو گئی۔ سب نے کہا رات کو جو ہمیں یہی لوگ تھے 12 کے 12,000 کو، یقین کرو میرے پیارے اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے اگر میں نے مولوی جمشید سے یہ نہیں سنی۔ اس نے کہا 12,000 ایک دن میں اللہ نے ایمان نصیب۔ یہ نقل و حرکت کی برکت ہے، یہاں موجود ہوئے ہماری سرگل دین کے اعتبار سے کمزور لوگ، الحمدللہ تبلیغ کے برکت سے اس میں علماء پیدا ہو۔ یہ مڈغاسکر میں گئی، ایک جماعت کے ساتھ 8,500 لوگ اسلام میں داخل، مدرسے بنتے ہیں اور کیا وہ تبدیلی، یہ نقل و حرکت کی برکت ہے۔ تبلیغ نقل و حرکت سے سمجھ میں آتی، مقام پر سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایمان بنتا ہے دعوت سے، اور پکتا ہے قربانی کسے کہتے ہیں؟ اپنی ضرورتوں کو، اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو، کاروبار کی ضرورت، یہ 3 ضرورتوں کو پیچھے کر دو جب دین کا تقاضا ہے۔ اس کام کے تقاضوں کو پہلا پورا کرو، بعد میں کر دو، اور بچتا ہے ماحول سے، اور پھرتا ہے نقلو۔ ابھی میرے پیارے بھائی بیان میں ختم کرتا ہوں، 1-2 چیزیں بہت پیاری اگر توجہ سے سننے سے فائدہ ہوگا۔ مولانا عمر پالن پوری ایسے آدمی تھے، یقین کرو اہتمامی جب بیان کرتے تھے لاکھوں لوگوں میں، آپ سمجھ رہے تھے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، ایسا قرآن بیان کرتے تھے جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کرے قرآن میں کوئی ایسی آیت مل جائے کہ اللہ ہماری تصدیق کرے کہ تم ایمان کے پکے ہو۔ اللہ کرے قرآن میں ایسی آیت مل جائے کہ اللہ ہمارے ایمان کی تصدیق کرے، کس بات کی؟ کہ تو کہ ایمان کے کچے نہیں ہوئے، بلکہ پھر آیت بتائی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے راستے میں نکلے، جان مان لگایا، دوسرے وہ لوگ جو ان کے نصرت کرے، یہ ایمان کے پکے ہیں۔ ہجرت نصرت کا صفت جس آدمی میں ہے، اللہ اس کی صفائی کرتا ہے، یہ آدمی ایمان میں پکا ہے، نکلتا بھی ہے، جماعتیں آ جاتی ان کی نصرت بھی کرتا ہے۔ ہجرت نصرت کا صفت جس آدمی میں ایمان میں نہیں ہے، یہ ویسے خوش فہمی میں ہے کہ میں ایمان والا، قرآن اس کو پکا ہونے کا وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایمان کے۔ پھر بتایا اللہ ایسے آیت قرآن میں بتائے کہ اللہ کہے کہ تم ایمان کے سچے ہو، تم ایمان کے، ایسی آیت بھی قرآن میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایمان کے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ أولئك الذين، انما المؤمنون الذين، ایمان والے وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا